اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح لیے پھر سے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی صبح بخیر فرمائے۔ اللہ پاک دونوں جہاں کی بھلائیاں برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ابتداً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک فضیلت آپ تک بڑھاتا ہوں۔ چنانچہ ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود شریف بھیجتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تک نبی کریم پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں فرشتے دعائے رحمت ہمارے لیے کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک کاش کہ ہمارا یہ معمول بن جائے کہ فضول گفتگو نہ کر کے جتنا ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ امیر علیہ سنت کا وہ شعر مجھے یہاں پر یاد آیا، وہ کہتے ہیں، بڑی پیاری بات کہتے ہیں، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان ہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان ہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان ہے، فضول کوئی کی عادت نکال دو، میری فضول کوئی کی عادت نکال دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جنچائی کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کو شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن کریم سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہوا الحمدللہ۔ یقیناً قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں کرتے ہیں تو ایک بڑا ہی لطف آتا ہے۔ اپنا بھی معمول بنائیں کہ روزانہ اپنے گھروں کے اندر بھی قرآن کریم کی تلاوت کا ایک سلسلہ ہو۔ روزانہ گھر کے بچے بڑے اگر روزانہ ہی صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد ایک سلسلہ ہو کہ 1 رکوع 2 رکوع آدھا پارہ 1 پارہ گھر میں قرآن کریم کی
تلاوت کا سلسلہ ہوگا تو انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت کا خوب نزول ہوگا۔ ناظرین، ایک نئی صبح پروگرام میں انشاءاللہ ابھی کلام کو بھی شامل کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جو مہمان تشریف فرما ہے میرے سیدھے ہاتھ کی جانب ہے ہمارے بہت ہی پیارے حاجی ابو بکر طاری صاحب۔ حاجی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خوش آمدید پروگرام میں تشریف لائے حاجی صاحب ماشاءاللہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ انہوں نے امیر علیہ سنت کے ساتھ بھی حج کرنے کا شرف پایا ماشاءاللہ۔ اللہ کریم خوب برکت عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ہمارے دوسرے گیسٹ بہت پیارے مہمان، ان کو آپ اس پروگرام میں کئی مرتبہ دیکھ چکے ہوں گے، قاری احمد رضا مدنی صاحب۔ قاری صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ آپ کھانا قبول فرمائے۔ اچھا ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک بھی جو ہے بڑا پیارا ہے، آپ کو پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہے حج کی تیاری۔ انشاءاللہ حاجی صاحب کے ذاتی تجربات بھی ہیں ماشاءاللہ، پھر امیر علیہ سنت کے ساتھ حج کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، تو بہت سارے گفتگو حاجی صاحب سے بھی لیں گے انشاءاللہ، پھر قاری صاحب سے بھی ہم قرآن حدیث سے دلائل لیں گے اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ان سے ہم سننے کی ساتھ حاصل کریں گے۔ آئیے آپ پروگرام کے اندر ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میری تو غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا
ساری بہار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، گناہ گار ہوا بڑی ندامت ہے، گناہ گار ہوا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، یا رسول اللہ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، یقیناً جو بھی عزتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ کریم ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے، انہی کی غلامی میں اللہ جینا اور مرنا ہم سب کا مقدر فرمائے۔ ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایوجن سے کہ ناظرین، توحید و رسالت کی شہادت کے بعد، یعنی اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اسلام کے عناصر اربع ہیں،
اور اس طرح کی کئی احادیث ملتی ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچوں چیزوں کو، یعنی توحید و رسالت کا اقرار کرنا، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان 5 چیزوں کو میرے آقا نے اسلام کے ارکان اور اسلام کے ستون ارشاد فرمایا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں۔ 2، نماز قائم کرنا۔ 3، زکوٰۃ دینا۔ 4، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو ان 5 کو اسلام کے ارکان، اسلام کے ستون بھی کہا جاتا ہے۔ ان عبادات میں سے نماز اور روزہ خالص بدنی عبادت، جبکہ زکوٰۃ مالی عبادت اور حج بدنی اور مالی عبادت کا مجموعہ ہے۔ یعنی آپ ناظرین دیکھیں حج جو ہے کتنی عظیم، کتنی پیاری عبادت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز یہ بدنی عبادت ہے، یعنی نماز پڑھنے میں ظاہر ہے ہمیں کوئی مال یا پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے، صرف بدن ہی کو ہمارے نماز میں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح روزہ آپ دیکھیں بدنی عبادت ہے، جبکہ زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر مال بھی صرف ہوتا ہے اور بدن بھی صرف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار حج کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایسا سفر جس کی ہر ایک عاشق کو تمنا ہے، ہر ایک عاشق کے دل میں امنگ ہے کہ کاش میں بھی حج کر لوں، کاش میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی زیارت کر لوں۔ حج کے کیا کیا برکتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مجید میں حج کے حوالے سے کیا فرمان ارشاد فرمائے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے کیا کیا فضائل بیان فرمائے۔ اسی طرح ہمارے بزرگوں کا حج کے حوالے سے کیا انداز ہوا کرتا تھا، اور حج کی بہت ساری احتیاطیں اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ آج کے اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اول تاخیر ہمارے ساتھ شریک رہیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ سب سے پہلے میں بڑھوں گا ہمارے قاری صاحب کی طرف اور چاہوں گا کہ قاری صاحب سب سے پہلے اگر کچھ آپ اللہ و رسول کے فرامین ہمارے ناظرین کو بتائیں حج کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ الکریم، آج ایک نئی صبح کے اندر بڑا ہی پیارا اور عشق بھرا ٹاپک ہے حج کی تیاریاں۔ اللہ کرے کہ آج ہم یہ حج کی تیاری کے موضوع پر، ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں وہ دن دکھائیں کہ ہم سب بھی حج بیت اللہ کرنا ہمیں نصیب ہو، آمین۔ علی بھائی، حج کا جو سفر ہے یہ ایک عظیم سفر ہے، اور جو سفر جتنا عظیم ہوتا ہے تو اس کے لیے تیاریاں بھی اتنی عظیم ہوتی ہیں۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ارکان اسلام یہ 5 ہے، اور ان ارکان میں سے ایک اہم رکن وہ حج کا ہے۔ حج کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت، استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت کی یہاں پر جو علماء کرام نے اس کا معنی بیان کیا، اس کی تفسیر جو بیان کی ہے وہ ہے زاد سفر اور سواری کا انتظام ہونا۔ اچھا، اسی طریقے سے علی بھائی ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، الحج اشہر معلومات، حج یہ چند معلوم مہینے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی شوال المکرم، ذی القعدہ، ذی الحج، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو ان میں حج کی نیت کریں تو حج میں نہ تو کوئی وہ فحش بات کہیں، بری بات کہیں، ولا فسوق، نہ وہ کوئی گناہ کریں، ولا جدال فی الحج، نہ وہ جھگڑا کریں حج کے اندر، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم بھلائی کرو گے، جو بھی بھلائی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، وتزودوا، اور جب تم حج کے لیے نکلو تو زاد راہ، یعنی سفر کا جو بھی سامان ہے وہ ساتھ لے لو، زاد راہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ آگے مزید ارشاد فرماتا ہے، فإن خیر الزاد التقوی، اور بہترین جو زاد راہ ہے وہ ہے تقوی۔ سبحان اللہ۔ اب جیسا آج ہمارا ٹاپک ہے حج کی تیاری، اب حج کی تیاری کے اندر انسان ظاہری اسباب کی تو تیاری کرتا ہے، مثال کے طور پر کپڑے ہیں اور جو بھی ضروری سامان ہیں، یہ ساری یہ بھی اپنی جگہ پر تیاریاں کرنی ہے۔ انشاءاللہ الکریم حاجی صاحب اس کے حوالے سے بہت ساری احتیاطیں بھی بیان فرمائیں گے،
مگر اصل دیکھا جائے تو حج کی جو تیاری ہے وہ ہے روحانی تیاری، صحیح، وہ ہے تقوی اپنے اندر اختیار کرنا، ورنہ تو ہمارے پاس ساری چیزیں ہوں مگر تقوی نہ ہو۔ اب دیکھا جائے تو ایک تعداد ایسی ہوتی ہے، اللہ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اب حج کے سفر پر ہم نکل رہے ہیں، حج کے سفر پر نکل رہے ہیں، مگر دوران سفر ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں بھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، مگر جس عظیم سفر پر آپ نکلے اس عظیم سفر پر بھی اگر آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے تو پھر کتنا بڑا گناہ۔ اسی طریقے سے آپ حرم پاک میں پہنچ چکے ہیں، مکہ میں پہنچ چکے ہیں، جہاں پر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اور گناہ کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا 1,00,000 گناہ ملتا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی جھوم کر برستی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہے۔ تو اب بندہ وہاں پر گناہ کرنے کے بارے میں تھوڑا سوچے تو صحیح، ڈرے تو صحیح کہ گھر پہ تو اس کی نماز قضا ہو رہی تھی مگر وہاں بھی نماز قضا ہو رہی ہے۔ اب ہوٹلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی غیبت کے معاملات ہو رہے ہیں، چغلی کے معاملات ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں ہو رہی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس عظیم سفر پر روانہ ہوئے، جس عظیم سفر پر آپ گئے ہیں، جس عظیم آپ گھر کے مسافر بنے ہیں، اللہ کے گھر کے آپ مہمان بنے ہیں، تو یہاں تو آپ کو اور یعنی کہ سنبھل کر چلنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اچھا، اگر ہم بات کریں علی بھائی حج کے فضائل کے حوالے سے، تو پہلے ایک بہت انٹرسٹنگ والی بات ہے وہ میں عرض کرتا چلوں، پھر حدیث کی طرف بھی ہم آتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرا، تعمیر مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، ندا کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے مولا میری آواز تمام لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ صحیح، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ندا کرنا تمہارا کام ہے، آواز دینا تمہارا کام ہے، لوگوں تک آپ کی آواز کو پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ سبحان اللہ، تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام لوگوں کو حج کے لیے، بیت اللہ کے لیے، خانہ کعبہ کے حج کے لیے پکارا، آواز دی، ندا دی۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جن جن کے نصیب کے اندر حج مقدر تھا، حج کرنا نصیب میں لکھا تھا، ان روحوں نے اپنے باپوں کے پشتوں میں، اپنی ماؤں کے پیٹوں کے اندر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دی، یعنی میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو جن جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا پر، آواز پر لبیک کہا ہے، وہ شخص یعنی حج کے لیے ضرور پہنچے گا۔ اب حج کی جو فرضیت ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ جو اس کا انکار کرے وہ دائر اسلام میں پھر رہے گا ہی نہیں۔ اچھا، حج کے فضائل کے اندر آتا ہے، میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا کل قیامت دن۔ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں تو اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجی کی تو مغفرت فرماتا ہے، حاجی جس کے لیے استغفار کرے، جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے روایت میں آتا ہے کہ جو حج یا عمرہ کے لیے نکلا اور راستے میں مر گیا، اس کی پیشی نہیں ہوگی اور نہ اس کا حساب ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، یعنی تو جنت میں داخل ہو جا، یعنی وہ سمجھو بلا حساب و کتاب حاجی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کا حج کیا اور وہ نہ تو عورت کے قریب گیا اور نہ ہی کوئی گناہ کیا، تو تمام گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح واپس لوٹتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے آج اسے جنم دیا ہو، یعنی وہ سمجھو ایسا گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی وہ پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ کے کرم سے آپ دیکھیں احادیث طیبہ کے اندر حج اور عمرہ کرنے کے بڑے بے شمار فضائل ہیں، یہاں تک کہ میں نے تو ایک روایت یہ بھی پڑھی، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس کو فتاوی رضویہ میں لکھا بھی ہے، پیدل حج کرنے کے حوالے سے ترغیب دلاتے ہوئے کہ جب مکہ مکرمہ سے، خانہ کعبہ سے جب مینا کی طرف جائے، مزدلفہ کی طرف جائے، عرفات کی طرف جائے تو پیدل جائیں۔ کیوں کہ جو پیدل یعنی کہ حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قدم قدم پر 700 کروڑ نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی پیاری فضیلت ہے۔ تو علی بھائی دیکھا جائے تو احادیث طیبہ حج کے فضائل سے مالا مال ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم سفر کا مسافر بنائیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آمین۔
یقیناً ناظرین بڑا ہی اہم سفر ہے، بڑا ہی پیارا سفر ہے، اور کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے تڑپتے ہوئے، حج کی دعائیں کرتے ہوئے۔ امیر علیہ سنت کے بھی کئی کلام اس طرح کے ہیں کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی کہ اللہ پاک حج عطا فرمائے، اور اللہ پاک نے امیر علیہ سنت کو اتنی حج عطا فرمائے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے وہ پتہ نہیں کہ میں نے کتنی حج کی اپنی زندگی میں، اللہ پاک ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ بھائی صاحب یقیناً کچھ لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے اپنی زندگی میں بھی، یعنی کروڑ پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، یعنی اتنا مال ہے کہ ان کے پاس گننے کا وقت نہیں ہے، اتنا مال ہے، یعنی اگر وہ چاہیں تو ایک نہیں 100 حج کر سکیں، لیکن ابھی تک انہوں نے حج نہیں کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ کیا فرمانا چاہیں گے، اور ساتھ ہی مزید کچھ حج کی احتیاطیں آپ کی طرف سے مل جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں حج کی، اور آپ کہیں گے کہ مدینے کی بات لے آئے، کیونکہ میرے آقا اعلی حضرت نے تو ہمیں یہی ذہن دیا نا کہ کعبے کا نام تک نہ لیا۔ جب آپ سفر حج کے لیے جا رہے تھے تو جن سے بھی ملتے تو کہتے کہ کہاں جا رہے ہو، کہا طیبہ، کہاں جا رہے مدینہ۔ آپ خود لکھتے ہیں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا کسی نے کہ جب نہضت کدھر کی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ان کے طفیل، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، سبحان اللہ، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ مقدر والوں کی بات ہے، اور جن کے لیے رب تعالیٰ کرم فرما دے۔ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جی حج کے جو ہمارے حج تربیتی کیمپ لگتے ہیں، حج کی تربیتی بیانات وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے لیے ایک جگہ مسجد میں المدینہ مسجد اگری پڑا بمبئی میں، وہاں پر حاضر تھا ایک ہمارے جاننے والے حاجی عبدالغفار صاحب مرحوم، مکہ شریف میں وصال کر گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے ایک شخص کو لا کر مجھے کہا کہ ان کی بھی حج کی تربیت کیجیے۔ تو ملاقات کرنے کے بعد جب حج کا تربیتی سیشن پورا ہوا تو میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں رہتے ہو؟ کہا میں فٹ پاتھ پر۔ فٹ پاتھ پر رہتے ہو؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ بولے میں پارٹی والا ہوں۔ پارٹی والا ہو اور حج کے لیے جا رہے ہو؟ کہا نہ میرے پاس پیسہ ہے نہ پاسپورٹ ہے۔ وہ حاجی صاحب نے کہا کہ حج پہ جانا ہے؟ میں نے کہا مکہ مدینہ کون نہیں جانا چاہے گا۔ اللہ اللہ، تو قسم خدا کی جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو یقیناً جا واقعی رہے ہیں۔ ایسا ہم نے بھی اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں، رکشہ چلانے والے، ریڈی لگانے والے، مطلب لگتا نہیں کہ یہ مدینے جا پائیں گے، اور الحمدللہ وہ ہے نا کہ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے۔ وہ نا ایک دن مجھے زمانہ گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا، ایک دن مجھے زمانہ پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا، ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں، ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں۔ میں کب آنے کے قابل تھا سرکار، میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ یہ اسلاف کا انداز رہا ہے جی کہ وہ حج پر جانے سے پہلے حج کی تیاریاں کرتے۔ ایک بزرگ نے اپنے مرید
کو جو حج کے لیے جا رہے تھے ان کی تربیت کرتے ہوئے کہا کہ وہاں کسی کو اذیت نہ دینا، پتہ نہیں کون کس بھیس میں ہو، جیسے کہ روایتوں میں بھی ہے کہ انبیاء اکرام سیدنا الیاس علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام یہ بھی ہر سال حج پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ملائکہ اکرام گروہ در گروہ انسانی بھیس میں آ کر جو ہے وہ حج میں شامل ہوتے ہیں، مکہ مدینہ میں، مینا مزدلفہ عرفات میں وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو ان کے مرید کو انہوں نے تربیت کی کہ کسی کو اذیت نہ پہنچے، ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اب یہ مرید مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کی طرف جا رہے تھے کہ ایک کتا جو ہے وہ بار بار بیچ میں مخل ہو رہا تھا، یہ اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ کتا بار بار گویا کہ وہ بھی چاہ رہا تھا کہ میں گنبد خضرا کے قریب پہنچوں۔ اس مرید نے انہیں ایک ڈنڈا مار دیا، لکڑی مار دی، وہ چیختا ہوا چلاتا ہوا جو ہے وہ کتا ہٹ گیا، پھر یہ انہوں نے حاضری دے دی۔ اب سفر حج کے بعد جب دوبارہ اپنے وطن آئے تو پیر صاحب نے خیر خیریت پوچھی، کہا کہ سفر تو بڑا اچھا رہا، کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ بیٹا کہیں ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس سے کسی کو اذیت ہو۔ کہا میں نے کسی کو اذیت نہیں دی، کسی کو میں نے برا بلا نہیں کہا، نہ میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی۔ کہا تو نے مدینے میں کسی کتے کو ڈنڈے سے مارا تھا؟ ہاں وہ بار بار میں مدینے کی گنبد خضرا کے قریب جا رہا تھا، بار بار وہ میرے آگے آ رہا تھا۔ کہا نادان تو دیکھ، انہوں نے کرتا ہٹا کر دکھایا، جو نشان ڈنڈے کا نظر آ رہا ہے نا وہ کوئی اور نہیں تھا، تیرا پیر وہاں کتے کی شکل میں حاضر تھا۔ ہمیں یہی سبق سکھایا گیا ہے۔ ہمارے پری حج جو تربیتیں ہیں، امیر علیہ سنت جو ہے وہ حج کے سیشنز کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، حاجیوں کو جانے کا انداز سکھاتے ہیں، وہاں کسی کے ساتھ میں نہ الجھے، نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کرے، وہاں بہت احتیاط سے وقت گزارنا ہے۔ ماشاءاللہ، سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیوں، شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انتہائی عاجزی کے ساتھ، ادب کے ساتھ اللہ پاک ہمیں یہ سفر کرنے کی توفیق عطا فرما، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی ہماری بے احتیاطی، تھوڑی سی بے توجہی، تھوڑا سا دھیان ہٹنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ گئے تو وہاں پر ثواب کمانے کے لیے تھے اور ثواب تو ملا نہیں اور سارا کا سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو وہاں پر بالکل عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو مجرم بنا کر کے ایک عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے تو انشاءاللہ بڑی برکت نصیب ہوں گی۔ امیر السد کا بڑا پیارا کلام، آئیے اس کی کچھ چند اشعار مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ حج کے حوالے سے آپ نے رب کی بارگاہ میں التجائے پیش کی، کہتے ہیں حج کا سفر ہو پھر عطا، حج کا سفر ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ، دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف، دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف، فرما یہ پورا مدعا، فرما یہ پورا مدعا یا رب مصطفیٰ، فرما یہ پورا مدعا یا رب مصطفیٰ، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر میں پھر کروں دعا، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ، سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے، سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے، سوئے مدینہ قافلہ، سوئے مدینہ قافلہ، سوئے مدینہ قافلہ یا
مصطفیٰ سوئے مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ تو بے حساب بخش دے عطار زار کو تو بے حساب بخش دے عطار زار کو تو بے حساب بخش دے عطار زار کو تجھ کو نبی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ناظرین دعا بھی کرتے رہا کریں اپنی، جہاں دعا بہت ساری کرتے ہیں ہم ان دعاؤں کے اندر اس دعا کو بھی شامل کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حاضری مکہ و مدینہ نصیب فرمائے۔ گفتگو چل رہی ہے ہماری اس ٹاپک کے اوپر، میں چاہوں گا مزید قاری صاحب کی طرف بڑھوں۔ قاری صاحب کیا فرمائیں گے مزید سفر حج کے حوالے سے، اور وہاں جب ہم جائیں تو کیا انداز اپنا ہونا چاہیے؟ جی بالکل ایسا ہی، ہماری ماشاءاللہ بڑی عشق بھری گفتگو چل رہی ہے۔ حج جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ جسمانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، تو بہت ساری چیزوں کی تیاریاں بندے کو کرنی پڑتی ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو جو گھر پہ فیسلٹی سونے کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، رہنے سہنے کے حوالے سے مل رہی تھی تو وہ ساری فیسلٹی آپ کو حج کے سفر کے اندر ملے، ایسا نہیں، ممکن نہیں، کیونکہ جب مینا کے اندر آپ خیموں میں ہوتے ہیں، مزدلفہ میں ہوتے ہیں، عرفات میں ہوتے ہیں، تو بہت ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو وہاں پر تو بندے کو صبر کے ساتھ یعنی کہ چلنا چاہیے، نہ کہ وہ گھر جیسی فیسلٹی اور سہولتوں کو لے کر چلے۔ اسی طریقے سے بندہ وہاں پر قدم قدم پر بہت ساری نیکیاں بھی کما سکتا ہے، بہت سارے ذرائع ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ تلاوت کا اہتمام کرے، عبادت کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے، کیونکہ ایک ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا انداز بھی کتنا پیارا ہے، جس کو ایک واقعہ کچھ یوں کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کی جگہوں پر جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ عادت ہونی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھو گواہ بنا لیں، ٹھیک ہے، اپنے ایمان پر ان کو گواہ بنا لیں۔ اور امیل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ ایک عادت کریمہ بھی ہے کہ وہ چیزوں کو اپنے ایمان پر گواہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک واقعہ ملتا ہے حضرت سیدنا ابراہیم واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ ایک بار آپ حج کے موقع پر میدان عرفات میں تھے کہ آپ نے 7 کنکر اٹھائے، اور 7 کنکروں کو اٹھانے کے بعد اس کنکر پر آپ نے یہ کہا کہ اے کنکرو تم گواہ ہو جاؤ، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ رات میں سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ محشر برپا ہے، حساب لیا جا رہا ہے، خود آپ کا حساب لیا گیا اور جہنم کا حکم سنا دیا گیا۔ جب فرشتے آپ کو سوئے جہنم لے کر جا رہے تھے، جیسے دروازے پر پہنچتے ہیں تو فوراً ہی ان کنکروں میں سے جس کو آپ نے اپنے ایمان پر کلمہ شریف پڑھ کر گواہ بنایا تھا، تو ان 7 کنکروں میں سے ایک کنکر یہ دروازے پر، جہنم کے دروازے پر روک بن جاتا ہے، آڑے بن جاتا ہے۔ پھر فرشتے دوسرے دروازے کی طرف جاتے ہیں، پھر دوسرا کنکر آڑ بن جاتا ہے داخل ہونے کے لیے۔ اس طرح جہنم کے 7 دروازوں پر وہ 7 کنکر آڑ بن جاتے ہیں، داخل ہونے نہیں دیتے۔ پھر ملائکہ فرشتے حضرت ابراہیم واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے کر عرش معلیٰ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے کہ مولا ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم تو نے کنکروں کو اپنے ایمان پر گواہ رکھا تو ان بے جان پتھروں نے تیرا حق ضائع نہ کیا۔ تو نے ان بے جان پتھروں کو گواہ بنایا تو تیرا حق ان بے جان پتھروں نے ضائع نہ کیا، تو میں تیری گواہی کا حق کیسے ضائع کروں گا؟ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمان جاری کیا کہ فرشتوں اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ جہاں بھی ہم اس طرح کے مقامات پر جائیں، متبرک مقامات پر جائیں،
یا ایسی چیزوں کو ہم دیکھیں، جیسے مثال کے طور پر آپ باغ میں گئے تو درختوں کو اپنا ایمان پر گواہ بنا لیں، آپ سمندر کی طرف گئے تو سمندر کو اپنے ایمان پر گواہ بنا لیں، اسی طریقے سے آپ پہاڑوں کی طرف نکلے ہیں تو پہاڑوں کو اپنے ایمان پر گواہ بنا لیں۔ اس کا طریقہ کیا، کس طرح مطلب؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے پہاڑ ہیں ان کو گواہ بنانا ہے، یا درخت ہیں ان کو گواہ بنانا ہے، یا سمندر کو گواہ بنانا ہے، تو یوں کہیں کہ اے سمندر تم گواہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، پھر کلمہ پڑھ لے کہ لا الہ الا اللہ، جیسا کبھی ہم نے حضرت ابراہیم واسطی رحمۃ اللہ علیہ کا سنا کہ وہاں پر کلمہ پڑھ لیں، ان کو گواہ بنانے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اور ان کو کہیں کہ اے پہاڑو تم گواہ ہو جاؤ، میں سنی ہوں، میں حنفی ہوں، میں قادری ہوں، میں رضوی ہوں، میں عطاری ہوں، میں اللہ والوں کا چاہنے والا ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق قرآن ہوں۔ اس طرح کر کے ان کو پتھروں کو گواہ بنائے تو کل قیامت کے دن یہ پتھر یا جن چیزوں کو ہم نے گواہ بنایا ہوگا یہ ہماری گواہی دیں گے۔ تو قدم قدم پر ہمیں یعنی کہ نیکی کرنے کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، بس بندے کو ذہن ہونا چاہیے کہ مجھے نیکی کرنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ سفر نصیب۔ اچھا وہ بھی ہے نا ایک قاری صاحب کے کسی مقام پر اگر جانا ہو اور دوبارہ اس مقام پر جانے کی تمنا ہو تو کوئی وہ بھی ہے نا ایک آیت کریمہ لکھنے کی، آیت کیا ہے وہ؟ کریمہ بھی 20ویں پارے کی آیت کریمہ ہیں، کتابوں کے اندر آتا ہے، اور یہ بزرگان دین کا یہ معمول بھی ہے کہ جب بھی آپ کسی مقدس مقام پر جائیں اور آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ آپ کی حاضری ہو، ٹھیک ہے، تو اپنے انگلی سے، ضروری نہیں آپ کسی پین سے یا سیاہی سے، اپنی انگلی سے آپ وہ آیت کریمہ لکھ دیں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جو لکھتا ہے تو دوبارہ اس کو اس مقام پر حاضری دینے کا موقع ملتا ہے۔ تو جو حج پہ جا رہے ہیں تو ان کے لیے تو سمجھو یہ بہت، اور یہ آپ کا بھی آزمودہ ہوگا، حاجی صاحب کا بھی آزمودہ، میرا اپنا بھی آزمودہ ہے کہ جہاں بھی اسی مقدس مقام پر جاتے تو یہ آیت کریمہ لکھتے ہیں تو دوبارہ حاضری ہوتی ہے۔ تو جو حج پہ جا رہے ہیں تو جیسے مزدلفہ جائیں، مینا جائیں، عرفات جائیں، یا مسجد خیف جائیں، مسجد حرام، یا اور مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جائیں، تو یہ آیت کریمہ قرآن پاک سے اپنے پاس میں لکھ لیں عربی کے اندر، اور جب یہ آپ لکھیں تو اس پر اعراب لگانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جو عربی عبارت ہے بس اس طرح آپ لکھ دیں تو انشاءاللہ الکریم اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کی برکت سے ہمیں دوبارہ وہاں پر حاضری نصیب فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اس در پاک کی ہمیں حاضر نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ اچھا حاجی صاحب، ایک تعداد یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ جو ہے نا وہ، کیونکہ رش اتنا ہوتا ہے نا، لاکھوں کی بھیڑ ماشاءاللہ وہاں پر جمع ہوتی ہے، لاکھوں جو ہے رب کے بندے وہاں پر جمع ہوتے ہیں، تو ایک تعداد یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ گھبرا جاتی ہے کہ اتنے لوگ وہاں پر جائیں گے تو میں کیسے حج کروں گا، کیسے میں جو ہے نا سفر کروں گا۔ یقین مانی ناظرین، یہ تو قسمت والوں کی بات ہے۔ وہاں مینا میں جو خیمے ہوتے ہیں، جو دیگر مقامات پہ جو خیمے ہوتے ہیں، پھر جو عرفات کے میدان میں جو کھلے آسمان تلے وہاں پر ہونا پڑتا ہے، تو یہ تو قسمت والوں کی بات ہے نا۔ یہ تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ یقیناً خدا کی قسم، گھروں کے جو گدے ہیں ان پر وہ سکون نہیں ہے جو وہ کھلے آسمان تلے ہیں۔ کھلے آسمان تلے کیوں ایسا؟ ویسا ہی نا، بالکل، یقیناً اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ مزید میں چاہوں گا ایسا آپ مزید کچھ کلام فرمائیں، حج پہ جانے والوں کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کیا فرمائیں گے ناظرین کو؟ جی، اس میں جہاں سرمایہ ظاہری دنیاوی دولت مال و متاع ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ ضروری جو ہے سرمایہ عشق و محبت کا ہونا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اگر یہ نہ ہو تو یہ سفر کا لطف جو ہے وہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حجاج اکرام وہ اکثر لابی میں آ کر وائی فائی کو کنیکٹ کر کے موبائل پر یا تو گیم کھیل رہے ہیں یا پھر فضولیات میں وہ مصروف رہتے ہیں۔ اس مقدس سرزمین پر جانے کے بعد بھی ان کو احساس نہیں کہ ہم حرم شریف بالکل قریب ہے، سامنے ہی ہے، جی، لیکن وہاں جا کر طواف کرنا، وہاں بیٹھ کر خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، وہاں ذکر و اذکار کرنا، تلاوت کرنا، اس سے بیچارے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر سرمایہ عشق و محبت ہے تو اس کا لطف کچھ دوبالا ہی ہوگا۔ صحیح۔ تو عاشقوں کی صحبت اختیار کریں، سبحان اللہ۔ زہ مقدر دعوت اسلامی والے مل جائیں، دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ مل جائے تو کیا بات ہے، نور علی نور نہ ہو تو رفیق الحرمین اہل سنت کی جو رفیق کہتے ہیں ساتھی کو، اور حج کا ساتھی، تو یہ لے کر جائیں۔ انشاءاللہ اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ عاشقان رسول کے جو 130 حجاج اکرام کے جو واقعات پر مشتمل کتاب ہے، اس کا مطالعہ کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سب سے بنیادی جو چیز بتائی گئی ہے وہ اخلاص ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہماری نیت یہ ہو، اب حج کا فارم بھرا یا کسی جو ہے ٹور آپریٹر سے حج کی ترکیب بن گئی کہ اب اس سال حج کے لیے جانا ہے، تو اب جانے سے پہلے ہی جب مہمانوں کو مدعو کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، تو گھر کے باہر یا گھر کے اندر جو ہے حج مبارک یا حاجی فلاں فلاں، صحیح۔ تو یہ تمنا نہ ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہیں۔ یہ ایک
طریقے سے ریاکاری کا حصہ ہے۔ بہت بڑے محدث سیدنا سفیان الثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی کے یہاں مدعو تھے، دعوت میں آپ شامل تھے، تو اس میزبان نے اپنے خادم سے کہا کہ ان برتنوں میں کھانا لے آؤ جو دوسری مرتبہ سفر حج سے میں لے کر آیا تھا۔ اچھا، آپ نے فرمایا مسکین نے، وہ مالدار آدمی ہے، اس کو کہتے ہیں مسکین، تو نے ان جملوں کے ذریعے، ایک جملے کے ذریعے تو نے 2 حج ضائع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ یہ بتا رہا ہے کہ دوسرا حج تو نے کیا ہے، 2 حج کر چکا ہے، اور دوسرے حج پر لوٹتے وقت تو نے جو برتن لائے تو اس پہ کھلا رہا ہے۔ تو ہمیں اخلاص کا پیکر بننا ہے۔ امیر سنت فیضان سنت میں ایک سمجھانے کے لیے، ذہن دینے کے لیے، تربیت کے لیے آپ نے نقل فرمایا، ٹرین میں سفر پر جو ہے جا رہے تھے، آمنے سامنے سیٹ پر جو ہے 2 افراد مسلمان بیٹھے تھے، ایک نے دوسرے کو سلام کیا، کہا آپ کا نام؟ کہا حاجی رفیق۔ انہوں نے پوچھا آپ کا نام؟ کہا نمازی شفیق۔ کہا ارے مطلب آپ نمازی شفیق، یہ کیسا نام ہے؟ کہا آپ نے کتنی مرتبہ حج کیا ہے؟ کہا 1 مرتبہ حج کیا ہے۔ کہا بندہ فقیر تو روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے۔ تو اس کو ذہن دیا کہ حج کرنا، یہ اپنے آپ کے حج کو ظاہر کرنا یہ ضروری نہیں، بلکہ جتنا چھپا سکتا ہے چھپائے۔ اسلاف فرماتے ہیں، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اخلاص کی تعریف یہ ہے کہ جس طرح بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، اسی طرح اپنی نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کرے۔ اگر یہ انداز رہا تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ اخلاص ہی پر سب کچھ ہے۔ اخلاص نہیں تو حدیث شریف میں ہے کہ شہید کو یہ بلا کر کے قیامت کے دن اس کو منہ پر جو ہے یہ کہہ دیا جائے گا کہ تو نے دنیا والوں کے سامنے شہید کا لقب حاصل کرنے کے لیے کیا، میرے لیے کیا کیا؟ قاری ہے نا، سخی، اس طرح کے جو بھی اعمال دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اگر کیا جائے تو وہ منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ ساری کاوشیں، اتنا بدن کا اور مال کا خرچ کرنا، اتنی مطلب مشقتیں اٹھانا، اور آنے کے بعد رزلٹ از 0۔ تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور جیسے قاری صاحب نے فرمایا کہ حاجی اگر اخلاص کے ساتھ حج کر لے تو ایسا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنا ہو۔ سبحان اللہ، یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو یقیناً یہ جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو عاشقان رسول کی صحبت ہی سے حاصل ہوتی ہے، یعنی کوئی ایسا قافلہ ہو جس میں عاشقان رسول ہوں، نیک صحبت وہاں مل جائے۔ ماشاءاللہ آپ نے تو امیر سنت کے ساتھ بھی حج کرنے کا شرف پایا، تو میں چاہوں گا کہ یہاں پر اگر آپ ناظرین کو بھی کوئی سفر کی بھی آپ اگر یاد بتائیں کہ کیا وہ سفر تھا، اور یقیناً عاشقوں کے امیر جب ساتھ میں ہوں سبحان اللہ، تو ان کا تو انداز ہم نے کئی مرتبہ دیکھا بھی ہے، خود امیر سنت کا بھی ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ الحمدللہ امیر سنت جو ہے وہ کس قدر زارو کتار روتے ہوئے سفر کرتے ہیں۔ تو یقیناً آپ نے تو براہ راست دیکھا، تو میں چاہوں گا کچھ ناظرین کو بتائیں ہمارے۔ عاشقوں کی بات ہی نرالی ہوتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ہم سفر کا آغاز کرتے ہیں تو امیر سنت کا انداز یہ ہے کہ روتے ہوئے سوئے مدینہ جا رہے ہیں، گھر سے نکلے ہیں تو روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہاں تو لوگ ہار پھول گجرے پہناتے ہیں اور آپ زارو کتار روتے جا رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان، کریموں کے در کی ہے۔ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے۔ تو یہ بھاگا ہوا مجرم گویا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، صلح کے لیے حاضر ہو رہا ہے، رب تعالیٰ کے یہاں پر معافی تلافی کے لیے حاضر ہو رہا ہے۔ وہاں انہیں عیش و عشرت والا انداز یا نمائش والا انداز نہ ہو، بلکہ رقت والا انداز ہو۔ جدہ شریف سے مکے جا رہے ہیں تو روتے ہوئے جا رہے ہیں، اب رہائش گاہ سے جو حرم شریف میں حاضری ہو رہی ہے تو بھی رقت طاری ہے، کلام پڑھا جا رہا ہے، پھر نظریں جھکا کر کے حرم شریف میں داخل ہو کر۔ ہاں یہ بتا دوں کہ جو بھی ہمارے عازمین حج ہیں وہ جب بھی مکے مدینے میں جائیں، دنیا میں کسی بھی مسجد میں جائیں تو اعتکاف کی نیت، مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے بعد اعتکاف کی نیت ضرور کر لے، کیونکہ خانہ کعبہ کے طواف کے بعد جو ہے وہ واجب الطواف ادا کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آب زمزم پینا سنت ہے، اور مسجد میں کھانا پینا اور سونا شرعاً ممنوع ہے، لیکن اگر اعتکاف کی نیت کر لی ہے تو کھانا پینا اور سونا بھی ضمناً جائز ہو جائے گا۔ اب آپ جو ہے وہ اپنے قافلہ چل مدینہ والوں کو یوں ہاتھ باندھ کر کے ادب کے ساتھ سر جھکا کر رقت کے ساتھ روتے ہوئے جو ہے وہ حرم شریف میں داخل ہو کر کے اب بالکل جب مطاف میں پہنچے، اب جو ہے اپنی نظریں اٹھا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے وہ زارو کتار روتے ہیں، وہ زارو کتار رو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب مطاف میں حاضر ہوئے تو خانہ کعبہ کے سامنے آ کر آہو زاری کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کی ہچکیاں بلند ہو گئی۔ لوگوں نے کہا حضور لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو رہے، لوگ آپ کو دیکھ رہے، آپ اپنی رونے کی آواز پس کریں۔ فرمایا کہ میں کیوں اپنی آواز کو پس کروں، ہو سکتا ہے میرے رب کو میری یہ ہچکیاں باندھ کر رونا یہی پسند آ جائے اور میری مغفرت فرما دے۔ اللہ آل رسول ہیں اور اولاد رسول ہیں، لیکن ہم کو یہ ذہن دیا جا رہا، ہم کو یہ تربیت دی جا رہی، ہم کو یہ
جو انداز سکھایا جا رہا ہے. امیر سنت کا یہ انداز ہے کہ جب حرمین طیبین کی حاضری ہوتی ہے تو چپل جوتے نہیں پہنتے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس شعر کے مصداق ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب مدینہ منورہ میں آپ کی حاضری ہوتی ہے، پہلی حاضری ہوتی ہے، تو بس سے جب اترتے ہیں تو سر کے بل نہیں جو ہے قدم رکھ کر نہیں بلکہ سر کے بل جو ہے مدینہ میں داخل ہوتے ہیں. یہ عاشقوں کا حصہ ہے. یہ عاشقوں کے ساتھ اگر ہماری صحبت ہوگی، عاشقان رسول کے ساتھ اگر ہمارا یہ سفر ہوگا تو یہ آسان ہو جائے گا. ورنہ یہ بھی دیکھا کہ مکے سے مدینہ جاتے ہوئے بھی فضولیات میں، گناہوں میں اور دیگر جو لغویات ہے اس میں مصروف رہتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں عاشقان رسول کی صحبت نصیب ہو. امیر سنت طواف بھی کر رہے تو اپنے آگے ایک اسلامی بھائی کو رکھا ہوا ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تاکہ چونکہ آپ آنکھیں بند کر کے روتے ہوئے طواف کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، مناجات پڑھی جا رہی ہے اور آپ رقت کے ساتھ روتے ہوئے طواف، یہ عام طور پر اب نظر نہیں آتا. عام طور پر لوگ موبائل لیتے ہیں، سیلفی بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، گھر والوں کو ویڈیو کال پر رکھتے ہوئے. اب یہ طواف کر رہے ہیں، یہ گویا کہ ان کو گھر والوں کو دکھا رہے ہوں گے، لیکن اچھی نیت ہو تو پتہ نہیں کیا اس کا حکم ہوگا. لیکن یہاں تو عاجزی اور انکساری کا پیکر بننا ہے. رقت کے ساتھ جو ہے وہ طواف کے پورے جو ہے ساتوں پھیرے پورے کرنے ہیں. پھر اس کے بعد آب زمزم کو کعبے کی طرف رخ کر کے پینا، اس سے پہلے کی دعائیں پڑھنا کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا، مجھے موت کے وقت کلمہ نصیب فرمانا، مجھے مدینہ منورہ میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت دینا. وہ آخرت کی فکر والی ساری دعائیں وہ امیر سنت جو ہے وہ ہم کو دیتے نظر آتے ہیں. اللہ کرے کہ ساتھ سفر نصیب ہو. اب جب آپ قافلہ چل مدینہ مینا شریف کے لیے سفر کے لیے آگے بڑھنے لگا تو آپ نے جا بجا روزانہ اشراق چاش کی نماز جماعت سے ہو رہی ہے، تو جو ہے وہ درس حدیث ہو رہا ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، تفسیر جو ہے صراط الجنان اس وقت نہیں تھی، اس وقت جو ہے کنز الایمان شریف اور تفسیر نور العرفان سے جو ہے وہ تفسیر مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیا کرتے تھے. پھر اب جب آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہمارے جوتے چپل نہیں ہیں تو اپنی نظریں زمین پر رکھے، قفل مدینہ تو لگانا ہی ہے. خاص کر کے توجہ دے کہ کہیں کسی کنکر پتھر پر ہمارا پیر نہ پڑ جائے. اور ادب دیکھیے، عشق دیکھیے. آپ فرماتے ہیں کہ کہیں وہ حجر حرم، پتھر حرم کا یہ احتجاج نہ کرے کہ مجھ پر کیوں پیر رکھ دیا. اللہ اکبر. اب روزانہ قافلہ چل مدینہ میں کیا ہے، نیک لوگوں کی ماشاءاللہ ایک بہاریں ہوتی ہے. تو روزانہ پورے سفر میں جو ہے روزے، شدید گرمی ہے لیکن روزے سے ہوتے ہیں. افطار کے وقت تھال لایا جا رہا ہے امیر سنت کو. امیر سنت اپنے ہاتھوں سے کھجورے اپنے اسلامی بھائیوں کو، قافلہ چل مدینہ والوں کو تقسیم کر رہے ہیں. اللہ تمہیں دکھائے مدینہ، اللہ تمہیں عطا کرے غم مدینہ، اللہ تمہارا کر دے سینہ مدینہ مدینہ. دعائیں مدینہ دیتے دیتے اب کھجورے تو تقسیم کر دی. افطار کا وقت جب بالکل قریب آ رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو کھول کر دیکھ لو. بعض اوقات ان کھجوروں میں دوسری مخلوق بھی آباد ہوتی ہے. کیا بات ہے، کیا عشق کی بات ہے. ہم اگر کہیں گے تو یہ کیڑا وغیرہ تو نہیں ہے، کیڑا تو نہیں، اور کہتے کہ یہ دوسری مخلوق آباد ہوتی ہے، کہیں وہ ضرر نہ پہنچائے. یہ عشق والوں کی بات ہے. عشق والوں کی بات. یقیناً اللہ ہم سب کو عاشقوں کے ساتھ سفر نصیب فرمائے. یقیناً سفر جو کہ آپ نے کیا ہے، اور یقیناً باتیں تو بہت ساری ہوں گی. اس مختصر وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ بیان نہیں ہو پائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عاشق اعلیٰ حضرت سیدی امیر سنت کے ساتھ حج یا عمرے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو ناظرین یقیناً آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا حج کامیاب ہو، ادب کے ساتھ ہو، تو بھائی صاحب نے جو بات کی نا بہت زبردست، بہت اہم بات ہے کہ عاشقوں کے ساتھ سفر کریں. ہو سکے تو اپنے ساتھ علماء کرام کو رکھیں. جی ہاں، مفتیان کرام آپ کے ساتھ ہوں، خوف خدا والے لوگ آپ کے ساتھ ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، متقی لوگ ہوں جن کی آنکھیں اشک بار ہوتی ہوں. بلکہ یہ بھی ہے نا کہ جس کی پہلی مرتبہ حاضری ہو نا، ہو سکے تو اس کے ساتھ آپ شریک ہوں، کیونکہ جو بندہ پہلی بار جاتا ہے نا تو ایک رقت اس کی الگ ہی ہوتی ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے. اللہ نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پاک در کی بار 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 با ادب بازوق اللہ حاضر نصیب فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بھی اللہ ہم سب کو حاضر نصیب فرمائے. ناظرین بہت ساری گفتگو کی، انشاءاللہ مزید گفتگو لے کر مزید ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی خوب برکت عطا فرمائے. آئیے آخر میں صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں. مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا. مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام
سے کہنا ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے نہایت عقیدت سے دامن پسارے حاضر تمہارا غلام سے کہنا مدینے کے زائر سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا پھرے در بدر کب تلک بے سہارے کسے جائیں ہم اپنے دل کی سنانے پھرے در بدر کب تلک بے سہارے کسے جائیں ہم اپنے دل کی سنانے تمہیں تو بناتے ہو کام سے کہنا مدینے کے زائر سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا اسی آرزو میں گزرتے رہے دن کہ پہنچے دیارے نبی ہم بھی لیکن اسی آرزو میں گزرتے رہے دن کہ پہنچے دیارے نبی ہم بھی لیکن نہیں ہے کوئی انتظام سے کہنا مدینے کے زائر سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے رب کریم عز و جل ہمارا یہ پروگرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ مکہ مدینے کی پیاری پیاری باتیں کی یا اللہ پاک ہم سب کو یہ بار بار حاضری حرمین شریفین نصیب فرما۔ یا اللہ پاک بار بار ادب و شوق کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری ہم سب کو نصیب فرما۔ ہمارے ناظرین کو بھی یا اللہ بار بار مکہ مدینے کی با ادب با ذوق حاضر نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں تنگ دست و بے روزگار ہیں جس طرح کی بھی مصیبتوں میں گرفتار ہیں اللہ سب کی بیماریاں پریشانیاں اپنے حبیب کے صدقے دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔